مرکز کو جوائن کیا؟ جی موجودہ صورتحال کی ویسے اپرچونٹی تو ہے، لیکن یہ جو ٹاپک ہے نا یہ سدا بہار ہے. یہ ٹاپک ایسا ہے جو ہر دور کے ہر انسان کو کنفیوز کرتا ہے، اور اس ٹاپک کو نہ سمجھنے کی وجہ سے بہت سے لوگ دین سے ہاتھ دھو بیٹھے اور بہت سے لوگ جو ہے غلط راہوں پہ پڑ گئے. تو یہ ٹاپک بہت ہی اہم ہے کہ مذہبی اختلافات میں عوام کے لیے راہ عمل کیا ہے. تو دیکھیے سب سے پہلے اس ٹاپک کو سمجھ لیں کہ ہماری اختلافات سے مراد یہاں پر سیاسی اختلاف نہیں ہے، مسلکی اختلاف ہے لیکن لسانی اختلاف نہیں، یعنی سندھی مہاجر اختلاف یہاں مراد نہیں ہے، اور جو ہے نون لیگ کا اور پی ٹی آئی کا اختلاف یہاں مراد نہیں. یہاں پر بڑا فوکس ہے کہ ریلیجیس ڈفرینسز میں ہم نے کیا کرنا ہے، اور دوسرا کرنا کس لیے؟ عوام نے. میں اور آپ جو بیٹھے وہ کون بیٹھے ہوئے؟ عوام، پبلک بیٹھی ہے. اصل میں ہر بندے کو اپنا اسکوپ سمجھ میں آ جائے نا تو زندگی آسان ہوتی ہے. آج صبح ہی مجھے پاکستان کے ایک مشہور و معروف ڈاکٹر ہیں، ان کا میسج آیا صبح فجر میں کہ یہ جو کرونا وائرس ہے اس کے اندر علماء میں اختلاف ہے، کچھ کہہ رہے مسجد جائیں، کچھ کہہ رہے نہیں جائیں، کچھ کہہ رہے جمعہ گھر پہ پڑھے، کچھ کہہ رہے زور پڑھے. تو یہ علماء کرام نے کیوں عوام کو اتنا کنفیوز کیا ہوا ہے؟ اور کچھ کہہ رہے ہیں کہ جو ہے نا وہ حکومتی پابندی بھی چلیں، کچھ کہہ رہے نہیں چلیں. میں نے کہا حضرت آپ ڈاکٹر ہیں، آپ یہ بتائیں کہ آپ کا کام کیا ہے؟ آپ سے آخرت میں ان کے بارے میں پوچھو گی یا آپ سے یہ پوچھو گی کہ آپ نے میڈیکل نالج علماء تک پہنچا دی، حکومت تک پہنچا دی؟ اب آپ سے حکومت کے بارے میں سوال نہیں ہوگا. سوال تو جب ہوگا جب آپ جو احتیاطی تدابیر ہیں یہ امت تک نہ پہنچائیں، یہ علماء تک نہ پہنچائیں، علماء تک اس مسئلے کی شدت نہ بتائیں. لیکن جب آپ نے اس مسئلے کی شدت بتا دی بس آپ کی ذمہ داری پوری ہو گئی. اب آگے جو علماء کرام صحیح کر رہے ہیں غلط کر رہے ہیں یہ ان کا رب کا معاملہ ہے. آپ کو افسوس ہو رہا ہے، آپ ان کے لیے دعا کریں. لیکن اور بھی میں نے باتیں کی، وہ تو ان سے تو کچھ اچھا تعلق ہے اس وجہ سے میں تھوڑا تفصیل سے بات کرنی. لیکن آپ کو بتانے کا یہ ہے کہ یہاں پر جو ٹاپک ہے وہ یہ کہ عوام نے کیا کرنا ہے، یوتھ نے کیا کرنا ہے. دیکھیں علماء جو کر رہے ہیں یا مولوی جو کر رہے ہیں وہ صحیح کر رہے ہیں غلط کر رہے ہیں، یہ ان سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن پوچھے گا. لیکن ہم نے کیا کرنا ہے، ہم سے اللہ تعالیٰ ہمارے بارے میں پوچھے گا. شکوہ ظلمت سب سے تو کہیں بہتر تھا اپنے حصے کی شمع جلاتے جاتے. تو ہم اپنے حصے کی شمع جلائیں. تو آج کا ٹاپک یہ کہ میں نے کیا کرنا ہے اس طرح کے اختلافات میں، اور مجھے اس معاملے میں کیا ایسا کرنا ہے کہ میرا رب راضی ہو جائے اور میری قبر بن جائے، میری آخرت بن جائے. تو سب سے پہلے ٹاپک جو ہمارا یہ ہے کہ وہ کہ فرقہ واریت ناپسندیدہ ہے. اچھا میں ایک فلو میں لے کے جاؤں گا آپ لوگوں کو. تو اس فلو کو تھوڑا سا شروع میں ہم مینج کریں گے انشاءاللہ، اس میں کوئی سوالات نہیں لیں گے، اور اس کے بعد آپ لوگ جو ہے وہ اپنے ساتھ کوئی نوٹس اور پیڈ اور جو ہے نا وہ اسٹیشنری لے کے بیٹھیں، اور جو بھی سوال ذہن میں آئے جیسے بھی آئے، کوئی بات اچھی لگے میری، کوئی بات بری لگے، لیکن آپ اس کو نوٹ کرتے رہیں پیشنس کے ساتھ. انشاءاللہ آپ لوگوں کے سوالات بالکل ڈیو ٹائم میں سارے کے سارے ایڈریس کی جائیں گے انشاءاللہ. تو پہلے بات ہمارے سامنے یہ، اچھا میری کوشش یہ ہوگی کہ یہاں پر میں اپنے اساتذہ کا یا کسی کا بھی کوئی اوپینین آپ سے شیئر نہ کروں، صرف قرآن و حدیث پہ بات کروں کہ قرآن حدیث ایسی کہ ہم سب لوگ جو ہے اس پر متفق ہو کے بیٹھے رہے. اور میرا اس وقت کیا مسلک ہے، کیا میرا اسکول آف تھاٹ ہے، اس کو میں ابھی پس پش ڈال کے بات کر رہا ہوں. آپ سب حضرات سے بھی درخواست ہے کہ آپ لوگ بھی نیوٹرل ہو کے بیٹھے. بس ہم سب اللہ کے نبی کے امتی ہیں، اللہ کی مخلوق ہے، اور امت محمدیہ کے ایک فرد ہیں، اور ہم اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اس اختلافات کے اندر صحیح لائے عمل جاننا چاہتے ہیں. تو پہلی بات یہ کہ فرقہ واریت اللہ کو انتہائی ناپسندیدہ ہے. قرآن مجید میں فرمایا گیا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور آپس میں پھوٹ مت ڈالو، فرقے مت ہو. تو دیکھیں یہاں یہ آیت میں بہت زیادہ کوٹ کی جاتی ہے، اس آیت کو تھوڑا سمجھ لیں. یہ آیت جب نازل ہوئی جب مدینہ منورہ میں دو قومیں رہتی تھی. ایک مسلمان تھے جو انصار تھے، انصار کے دو قبیلے تھے، اوس اور خزرج، اور یہودی رہتے تھے. یہودیوں کے تین قبیلے تھے، قریظہ، نذیر. تو یہ قبیلے مشہور دو قبیلے ہیں جنگ کے. تو یہ قبیلے کیا تھے؟ ڈیوائڈ اینڈ رول پہ پالیسی پہ عمل کرتے تھے. ایک قبیلے نے مسلمانوں کا ایک قبیلے کو دوست بنایا ہوا، اپنا بلاک بنایا ہوا ہے، دوسرے نے دوسرے قبیلے کو اپنا بلاک بنایا ہوا، اور مسلمانوں کا آپس میں لڑا کر اور پھر کیا کرتے تھے؟ اپنا اسلحہ کو بیچتے تھے. ٹھیک، آپس میں مسلمان لڑ رہے ہیں، دونوں یہودیوں کی جب آپ لڑیں گے تو آپ پھر کیا ہوں گے؟ کمزور بھی ہوں گے، آپ کو پھر فائنینشیل ایڈ بھی چاہیے، تو ان سے مدد بھی لیتے تھے، سودی قرضے بھی لیتے تھے،
اور جب لڑائی کی ضرورت ہوتی تو اسلحہ بھی ان سے لیتے تھے. تو ڈیوائڈ اینڈ رول پہ عمل کر رہے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو, آپس میں پھوٹ مت ڈالو. وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ, اللہ کی وہ نعمت کو یاد کرو, اس کو تم اعداء, جب تم دشمن تھے, فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ, اللہ نے تمہارے درمیان تمہارے دلوں میں کیا کر دی, محبت پیدا کر دی. فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا, اور تم اللہ کی نعمت سے کیا ہو گئے, بھائی بھائی بن گئے. تو پہلی بات یہ سمجھ میں آئی کہ ہمیشہ اغیار کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ مسلمانوں کو آپس میں لڑانا, کیونکہ دیکھو ہمیشہ مسلمانوں کو جو تلوار, جس تلوار نے نقصان پہنچائے نا, وہ اندر سے چلی, باہر سے نہیں چلی. مسلمانوں کو ہمیشہ جو بھی تکلیف پہنچی ہے وہ آپس کی لڑائی سے ہی پہنچی. آپ دیکھیں کہ ٹیپو سلطان جو ہارا, وہ بھی جو ہے وہ کہتے ہیں مرہٹوں کی, یعنی مسلمانوں کے اندر, اور جو دوسرے مسلمانوں کے ہی دوسری ریاستیں تھیں وہ جائلس تھی کہ اتنا آگے کیوں جا رہا ہے, انہوں نے انگریزوں کے خلاف اس کی مدد کی. پھر آپ دیکھ لیں کہ یہ تو چلو سیاسی اختلاف ہوگا نا, آپ کہیں گے کہ مذہبی اختلاف کی بات کریں, تو جب ہندوستان میں انگریز کی بالکل ہی ظالمانہ پالیسی واضح ہو گئی اور اس نے اسلام دشمن پالیسی اختیار کرنی شروع کر دی, تو اس وقت دہلی سے ایک مرد مجاہد چلا جس کو سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں. سید اسماعیل احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ ان کے ساتھ چلے, اور انہوں نے ایسی ریاضتیں کی, ایسی مجاہدے کیے, اپنے آپ کو سخت سے سخت تکلیفوں کے عادی بنایا, اور مسلمانوں کی جن میں بڑے بڑے مشائخ, بڑے بڑے علماء اکرام, بڑے بڑے مجاہدین, بڑے بڑے صلحاء, ایسی لشکر کو لیتے لے کے دہلی سے لے کر وہ فتح کرتے 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 یہاں تک کہ آپ دیکھیں کتنا دور ہے بالا کوٹ, وہاں پہنچ گئے. اور ان کی جو آج کل کا موجودہ کے پی کے ہے, اس کے اندر ان کی کیا ہو گئی, حکومت قائم ہو گئی. اب قریب تھا, لوگ کہتے ہیں قریب تھا کہ ان کی جو حکومت تھی وہ پورے بر صغیر میں قائم ہو جاتی اور انگریز کا یہاں سے صفایا ہو جاتا. تو انگریز نے ان کے درمیان لسانی اختلاف پیدا کرنے کی کوشش کی, جو خان وغیرہ تھے ان کو ان کے پیچھے لگایا, لیکن ان سے بھی خاطر خواہ فائدہ نہیں ہوا. تو انگریز نے ایک چال چلی کہ ان کے مجاہدین کے درمیان مختلف اسکول آف طور سے تعلق رکھتے تھے, ان کے درمیان یہ اختلاف پیدا کیا کہ دیکھو تم تو رفع یدین کرتے ہو, اور جو سید اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ وہ رفع یدین نہیں کرتے, یا وہ رفع یدین کرتے تم رفع یدین نہیں کرتے, یعنی نماز میں ہاتھ اٹھا کے نماز نہیں پڑھتے تم. تو جب ان کے مجاہدین کے آپس میں دل پھٹے اور ان کو ایک دوسرے پر شک پیدا ہوا تو اللہ کی مدد ہٹ گئی. اور پھر جو ہے وہ کچھ لوگوں نے بھی سازشیں کی, جاسوسی کی. تو بالا کوٹ کے میدان میں, آپ بالا کوٹ کے مین بازار میں جائیں تو وہاں پر ان کی قبر مبارک ہے, جہاں پر جو ہے وہ مدفون ہے. لیکن ان کی جو ساری جو ہے وہ تحریک جو ہے ناکام کیوں ہو گئی, جب امت کے اندر فرقہ واریت آ گئی, امت میں اختلاف آ گیا. حالانکہ اس سے پہلے بھی یہ لوگ کچھ لوگ ہاتھ اٹھا کے نماز پڑھتے تھے, کچھ ہاتھ اٹھا کے نہیں نماز پڑھتے تھے, لیکن ان کے درمیان اتحاد تھا. لیکن جب یہ فرقہ کا ذریعہ بن گیا, یعنی ایک دوسرے کو برا بھلا کہنے کا ذریعہ بن گیا اور ایک دوسرے سے توڑ کا ذریعہ بن گیا, تو اللہ کی مدد ہٹ گئی اور یہ جو ہے وہ شہید ہو گئے, اللہ کے بلند درجے تک پہنچ گئے, لیکن تحریک اپنے مقاصد میں کامیاب نہیں ہو سکی. تو فرقہ واریت ناپسندیدہ ہے. فرقہ واریت کس کو کہتے ہیں کہ جو ہے نا, دیکھیں فرقہ واریت کیا ہے. فرقہ واریت میں آپ کو مثال دوں. فرقہ واریت کی مثال یہ ہے کہ دو چور ہیں, صحیح نہیں, اور وہ چوری کرنے کے لیے کسی گلی میں داخل ہوئے, اتفاق سے جو ہے وہ گلی میں داخل ہوئے چوری کرنے کے لیے, دو الگ الگ گھروں میں, پہلے سے پہچانتے نہیں تھے ایک دوسرے کو. اب وہ جو ہے کیا کہتے ہیں گلی میں جیسے ہی داخل ہوئے تو وہاں پر جو ہے وہ چوکیدار کی نظر پڑ گئی اور اس نے پولیس کو بلا لیا. اب پولیس نے جب آئی تو پولیس نے آتے سب سے پہلے دونوں چوروں کو پکڑا اور کہا کہ تم چور ہو. تو ایک چور کہنے لگا نہیں میں چور نہیں ہوں, یہ چور ہے. دوسرا چور کہنے لگا نہیں میں چور نہیں ہوں, یہ چور ہے. اب اتنے میں جو ہے وہ چوکیدار آ گیا. چوکیدار نے کہا کہ یہ دونوں چور ہیں. تو اب محلے والے اڑ گئے. تو محلے والوں نے کیا کیا, انہوں نے کہا کہ بھائی پولیس والوں کو کہا آپ ان دونوں چوروں کو پکڑیں. پولیس نے ان دونوں چوروں کو پکڑ لیا اور چوکیدار کو انعام دیا. اب مسئلہ کیا ہے, دو چور آپس میں ایک دوسرے کو برا بھلا کہہ رہے ہیں, وہ تو غلط ہے, لیکن چوکیدار ان دونوں کو غلط کہہ رہا ہے, وہ غلط نہیں ہے. کیوں؟ کہ اس لیے کہ فرقہ بنانا یعنی آپس میں اختلاف پیدا کرنا غلط ہے, لیکن اگر غلط فرقہ بن جائے, کوئی غلط اختلاف پیدا کر دے اور کوئی غلط دین میں بات داخل کر دے, اس کی نشاندہی کرنا فرقہ واریت نہیں ہے. یعنی غلط بات کو دین میں داخل کرنا تو غلط ہے,
اور اس کی بنیاد پر 1.5 اینٹ کی مسجد بنانا تو غلط ہے. لیکن اگر آپ پہلے سے ٹھیک تھے اور آپ نے دیکھا کچھ لوگ غلط انٹر ہو گئے اور دین میں رکھنا ڈالنے ہیں, تو آپ نے ان کی جو ہے نشاندہی کر دی, تو آپ کو تو انعام ملے گا اللہ کی طرف سے اور امت کی طرف سے کہ آپ نے غلط کو غلط بیان کر دیا. یہ نہیں کہ چور کو بھی کہا جائے کہ تم کیوں نعرے لگا رہے ہو کہ یہ غلط ہے وہ غلط ہے, تم کہو سب ٹھیک ہے, تو یہ بھی غلط ہے. فرقہ واریت کا مطلب ہے کہ دین میں غلط باتیں داخل کرنا اور اس کی بنیاد پر امت کو توڑنا. لیکن یہ چیزیں غلط تو ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے جیسے دنیا قائم کی ہے, اس دنیا کے اندر شیطان بھی ہے, اس دنیا کے اندر جو ہے وہ جادوگر بھی ہے, اس دنیا کے اندر جو ہے شرک بھی ہے, اس دنیا کے اندر جو ہے کچرا بھی ہے, اس دنیا کے اندر ناپاکی بھی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو محض حق پہ نہیں بنایا, محض جو ہے وہ ٹھیک لوگوں کے لیے نہیں بنایا, بلکہ محض حق محض ٹھیک جو ہے وہ تو صرف آخرت میں ملے گا, جنت میں ہوگا. جنت ایسی جگہ ہے جہاں پر صرف حق ہی حق ہوگا, جہاں پر صرف سچ ہی سچ ہوگا, اور جہنم ایسی جگہ ہے جہاں ہمیشہ باطل ہی باطل ہوگا, جہاں جھوٹ ہی جھوٹ ہوگا. دنیا جو ہے یہ حق و باطل کی مشترکہ میدان ہے. اس میں اللہ جل شانہ نے فرمایا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً, اگر تمہارا پروردگار چاہتا تمام انسانوں کو ایک ہی طریقے کا پیروکار بنا دیتا. وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ, لیکن نہیں, اب وہ ہمیشہ اختلاف کرتے رہیں گے. تو یہ بھی سوچ غلط ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم جو ہے کوشش کرتے ہیں کہ ساری امت جو ہے متفق ہو جائے اور سارا اختلاف ختم ہو جائے. دیکھیں آپ نے امت کو متفق کرنے کی کوشش تو کرنی ہے, لیکن آپ یہ سوچ کے بیٹھیے کہ امت میں اختلاف ہی ختم ہو جائے, امت میں غلط لوگ ہی ختم ہو جائیں, امت میں فرقہ واریت ہی ختم ہو جائے, امت میں جو ہے شرک کرنے والے ختم ہو جائیں, امت میں جو ہے وہ 2 نمبر لوگ ختم ہو جائیں. یہ آپ کی سوچ تو آپ کی یہ امید تو اچھی ہے, یا آپ کی فکر تو اچھی ہے, اس کے لیے آپ محنت کریں, لیکن یہ چیز جو ہے محال ہے کہ امت ہمیشہ کیا ہو جائے, بالکل پاک صاف ہو جائے. کیونکہ اللہ نے فرما دی وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ, کہ کبھی بھی جو ہے وہ ہمیشہ مختلف رہیں گے, ہمیشہ اختلاف کرتے رہیں گے. تو آپ نے زیادہ سے زیادہ مجمع کو اختلاف سے بچانا ہے, آپ نے زیادہ سے زیادہ مجمع کو ٹھیک راستے میں لے کے آنا ہے. لیکن آپ یہ سوچیں کہ یہ اختلاف ہی ختم ہو جائے اور ہم نے ایسی قانون بنانے ہیں کہ اختلاف ہی ختم ہو جائے. آپ یہ سوچیں کہ امت میں کوئی گمراہ فرقہ ہی نہ رہے. جب تک شیطان ہے گمراہ فرقہ بھی رہے گا, اور شیطان کو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک اجازت دی ہے. تو آپ نے جو دنیا میں رہنا ہے اسی اختلاف کو برداشت کرتے ہوئے رہنا ہے, اپنے اندر یہ ٹیمپرمنٹ پیدا کرنا ہے کہ لوگ غلط رہیں گے, میں ان کو دعوت دوں گا, میں ان کو سمجھاؤں گا, لیکن وہ پھر بھی گمراہ رہیں گے, ایک تعداد گمراہ رہے گی. تو اس کے ساتھ ساتھ سمجھوتا کرنا ہے. سمجھوتا کیا, دین پہ کمپرومائز نہیں کرنا, لیکن رویوں پہ کمپرومائز کرنا ہے, کہ آپ نے ان کے ساتھ رہنا بھی ہے, آپ نے ان کے ساتھ جو ہے وہ اسی آفس میں کام بھی کرنا ہے. اب ایسا نہیں کہ بھائی آفس میں جو ہے وہ غلط فرقے سے تعلق رکھنے والے ہوتے تو آپ نے جاب ہی چھوڑ دی, آپ نے اتنے جھگڑے کیے کہ جاب ہی ختم کر دی. نہیں, ایسا نہیں, آپ کے اندر برداشت کا مادہ ہونا چاہیے, کیونکہ اس معاشرے میں صبر پر بڑا اجر ملے گا. ہر جگہ پہ غلط لوگ آپ کو ملیں گے, آپ کے اندر ٹالرنس ہونی چاہیے, آپ کے اندر جو ہے پیشنس ہونی چاہیے, آپ کے اندر صبر ہونی چاہیے, آپ کے اندر اپنی بات کو کہنے کا سلیقہ ہونا چاہیے. اس کے بعد جو کرتا رہے آپ کوڑے نہیں, آپ جو ہے اس کے اوپر جو ہے وہ, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا, اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون, کہ چاہے آپ اے نبی جی آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں, یہ ایمان لانے والے نہیں. تو کچھ لوگوں کے نصیب میں ایمان نہیں ہوتا, وہ ہمیشہ غلط فرقے میں رہتے ہیں. تو اس لیے جو ہے نا اپنا آپ کو انسان کوشش کے حد تک مکلف رکھے, لیکن یہ محال سوچ رکھ کے بیٹھے کہ میری سمجھانے سے ساری دنیا میں اختلاف ختم ہو جائے گا, یہ ایک محال سوچ ہے. اچھا, یہ جو اختلاف کی ہم نے بات کی کہ جو فرقہ واریت اللہ کو ناپسندیدہ ہے, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کے خلاف بات کی, اور قرآن و حدیث میں بار بار فرمایا گیا کہ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا, کہ مت جھگڑو مگر ورنہ تمہاری طاقت ختم ہو جائے گی. اور امت مسلمہ پہ ہمیشہ جب بھی فرقہ واریت ہوئی تو امت مسلمہ سے اللہ کی مدد نکل گئی, اور اللہ کی مدد نکل گئی اور دشمن ان پہ مسلط ہو گئے. اس کی بہت ساری مثالیں ہمارے سامنے ہیں. تو کیا یہ ہر طرح کا اختلاف جو اسی فرقہ واریت میں آتا ہے؟ تو ہم یہ دیکھتے نہیں. ہم نے بات کی تھی چوکیدار کا کام جو ہے وہ کیا ہے, غلط لوگوں کی نشاندہی کرنا. تو اگر کوئی ٹھیک مستند اور اہل علم آدمی ہے, وہ کسی غلط فرقے کی یا غلط قسم کے لوگوں کی نشاندہی کر رہا ہے, تو اول وہ اختلاف نہیں کر رہا. دوسری بات کیا, ورنہ اگر وہ اختلاف کر رہا ہوتا تو آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب بھی انبیاء کرام کو بھیجا تو اس سے پہلے پوری انسانیت متفق ہوا کرتی تھی. ساری انسانیت, نوح علیہ السلام کے آنے سے پہلے کوئی اختلاف نہیں تھا, ہود علیہ السلام کے آنے سے پہلے کوئی اختلاف نہیں تھا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے کفار مکہ میں کوئی اختلاف نہیں تھا.
سب شرک پہ جمے ہوئے تھے. لیکن جب انبیاء کرام آتے تو پھر دو فرقے ہو جاتے, ایک حق والا ہوتا ہے ایک باطل والا ہوتا. تو کیا نعوذ باللہ انبیاء کرام کو ہم غلط کہیں گے؟ نہیں, انبیاء کرام نے آ کر تو امت پر رحم کیا اور بالکل ٹھیک کیا کہ غلط کی نشاندہی کر دی. یہ ایسا ہی ہے نا کہ جیسے کہ جو ہے وہ ایک معاشرے میں ایک جعلی ڈاکٹر آ جائے تو جو صحیح ڈاکٹر ہوں گے وہ کیا نشاندہی نہیں کریں گے کہ یہ جعلی ڈاکٹر ہے. آپ دیکھ لیں آج کل کووڈ-19 میں کتنے میسیجز آ رہے ہیں, اور جو ڈاکٹرز کا گروپ ہے میرا, اور آپ لوگ بھی مختلف ڈاکٹرز کے گروپ میں ہوں گے, تو جب ہم اس میں نشاندہی کرتے ہیں کہ بھائی یہ میسج آیا ہے کہ بھائی جو ہے نا زیتون کا تیل ڈال دو اور یہ پی لو, یہ کہوہ پی لو, تو وہ پھر بتاتے ہیں کہ نہیں بھائی یہ تو بہت نقصان دہ ہے اور یہ بالکل جاہل قسم کے لوگ ہیں, یہ عطائی ڈاکٹر ہے, ان کی باتوں پہ عمل مت کرنا اور یہ مت کرنا یہ مت کرنا. صحیح تھی. تو پھر ہم ان کے شکر گزار ہو جاتے ہیں. ہم یہ تھوڑی کہتے ہیں یار آپ لوگوں نے تو اختلافات ہی بنا لیے ہیں, بس آپ لوگ تو لڑتے ہی رہتے ہو, ہم نے تو ایک میسج بھیجا, دیکھو اس نے کتنی اچھی نیت سے ہمیں بتایا تھا کہ کورونا سے بچنے کے لیے یہ کر لو وہ کر لو, اور آپ نے جو اس کو برا بلا کہنا شروع کر دیا. تو ہم ان کے احسان مند ہوتے ہیں کہ آپ نے ہمیں عطائی قسم کے جاہلی قسم کے لوگوں سے بچا لیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر اختلاف مذموم نہیں ہے. پھر دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو اختلاف غلط تھا وہ کون سا تھا؟ جو عقائد میں اختلاف ہو, یعنی شرک و کفر میں, شرک و اسلام میں اختلاف ہو, اسلام اور کفر میں اختلاف ہو, سنت اور بدعت میں اختلاف ہو, یہ وہ اختلاف ہے. لیکن اگر جو ہے وہ دین کے جو فروعی معاملات ہیں, یعنی دین کے جو ہے وہ سیکنڈری ایشوز ہیں, ان کے اندر اگر اہل علم میں طریقہ کار میں تبدیلی کا کوئی فرق آئے تو وہ اختلاف ناپسندیدہ نہیں. اس کی دلیل میں آپ کو دیتا ہوں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خندق سے فارغ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی غزوہ خندق سے واپس ہی آئے تھے کہ حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور آپ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی آپ نے اپنے ہتھیار اتار دیے, فرشتوں نے تو ابھی ہتھیار نہیں اتارے. تو اللہ کے نبی سمجھ گئے کہ مطلب یہ ہے کہ ابھی آپ کفار مکہ سے لڑ کے آئے ہیں لیکن ابھی آپ نے کسی اور سے لڑنے جانا ہے. تو آپ نے فرمایا کہاں جانا ہے؟ فرمایا یہودیوں کے قبیلے بنو قریظہ کے پاس جانا ہے, انہوں نے غداری کی ہے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سارے صحابہ کو فرمایا کہ سب بنو قریظہ کے محلے میں پہنچے اور کوئی شخص بھی وہاں پہنچنے سے پہلے عصر کی نماز نہ پڑھے. اب یہ بات بول کے اب صحابہ کرام نکلے, اب کوئی صحابی تیزی سے نکلے, کوئی آہستہ آہستہ, کسی کی سواری کسی کی نہیں. تو ہوا یہ کہ کچھ لوگوں کو راستے میں عصر کا ٹائم آ گیا, اب وہ چلنے لگے تو اب ان کا آپس میں نظر آیا کہ اگر ہم اور چل دیں گے تو مغرب ہو جائے گی, سورج غروب ہو جائے گا اور ہم بنو قریظہ میں نہیں پہنچ سکتے. تو بعض صحابہ نے کہا کہ نہیں ہم ایسا کرتے ہیں کہ ابھی عصر کی نماز پڑھ لیتے ہیں, کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ اتنا تیز چلو کہ بنو قریظہ میں عصر کی نماز آپ کو مل جائے, لیکن اگر آپ عصر کی نماز تک وہاں نہیں پہنچ سکے تو عصر کی نماز فرض تو ہے تو پڑھنی ہے تو ہم پڑھیں گے. تو اس لیے بعض صحابہ نے کہا ہم پڑھ لیتے ہیں, لیکن بعض صحابہ نے کہا نہیں دیکھو یہ کوئی اپنی طرف سے نہیں بات لگاؤ. اللہ کے نبی کے واضح الفاظ کیا تھے کہ بھائی عصر قریظہ میں پڑھنی ہے, تو عصر کا وقت نکل بھی جاتا ہے, مغرب کے وقت بھی پہنچیں گے تو عصر وہیں پڑھیں گے جا کے. صحیح ہے. تو اب صحابہ کرام میں دو بات رائے ہو گئے. جب وہاں پہنچے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی پہنچے, آپ علیہ السلام کو دونوں کے بارے میں پتہ چلا, تو آپ نے کسی کو بھی ملامت نہیں کی, آپ نے یہ بھی نہیں کہا تم غلط ہو تم غلط ہو, آپ نے دونوں کو ہی کہا تم دونوں ٹھیک ہو. کیونکہ نماز تو یہ نماز پڑھنے نہ پڑھنے میں اختلاف نہیں تھا کہ نماز پڑھنی چاہیے کہ نہیں پڑھنی چاہیے, بلکہ کیسے پڑھنی چاہیے, کب پڑھنی چاہیے. اسی طرح ہم دیکھیں کہ یہ اختلاف تو غلط ہے کہ نماز پڑھیں گی نہیں پڑھیں, لیکن یہ اختلاف اتنے درجے کے ناپسندیدہ نہیں ہے اگر اہل علم میں ہو رہا ہے, عوام میں نہیں بلکہ اہل علم میں ہو رہا ہے. یعنی دونوں طرف مستند علماء اکرام, اور کوئی کہہ رہا ہے ہاتھ اٹھا کے نماز پڑھے, کوئی کہہ رہا ہے نہیں اٹھا کے نماز پڑھے. بھائی پڑھنے میں تو متفق ہے نا, امام شافعی فرما رہے کہ ہاتھ اٹھا کے نماز پڑھو, امام ابو حنیفہ فرما رہے کہ ہاتھ باندھ کے نماز پڑھو. دونوں کا مقصد تو یہ کہ بھائی اللہ کے سامنے ادب کے ساتھ کرو گے نماز پڑھو. ایک کہہ رہا ہے بھائی جو ہے وہ کیا کرو آمین زور سے کہو, ایک کہہ رہا ہے آمین ہلکے کہو, لیکن آمین کہنے میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ فروعی اختلاف ہے, یعنی یہ فروعی اختلاف ہے, سیکنڈری اختلاف, ٹرشری اختلاف ہے, یعنی جو بنیادی عمل میں اختلاف نہیں ہے اور بنیادی عمل کے طریقوں میں, تو یہ اختلاف ناپسندیدہ نہیں. میں اس کی مثال دوں آپ کو کہ آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ جب تم نماز کے لیے اٹھو تو نماز کے لیے کیا کرو, اپنے چہرے کو دھو لو, اپنے ہاتھوں کو دھو لو, اپنے سر پہ مسح کر لو. ٹھیک ہے. اب چہرے کے بارے میں تو پورا چہرہ آ گیا, ہاتھوں کے بارے میں آ گیا کونیوں تک دو, لیکن سر کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا, وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ, اپنے سروں پر مسح کر لو. اب امام شافعی کہتے ہیں کہ 3 بالوں میں مسح کر لو کافی ہو جائے گا, امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں 4 سر کا مسح کر لو کافی ہو جائے گا, امام مالک رحمۃ اللہ علیہ غالباً فرماتے ہیں پورے سر کا مسح کرو ضروری ہے. اب یہ اختلاف ہو گیا. اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کو یہ اختلاف ناپسندیدہ ہوتا
تو اللہ تعالیٰ جو ہے قرآن مجید میں ایسا واضح لفظ فرما دیتے نا نماز مسح کے بارے میں کہ بھائی پورے سر کا مسح کرو یا آدھے سر کا مسح کرو، لیکن اللہ تعالیٰ نے وہ لفظ چنا فَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ با، جس کے اندر تینوں کا احتمال ہے، تینوں پاسبلٹیز ہیں. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ کا ٹیچر جب آپ کو ایسی بات دے رہا ہے، آپشن دے رہا ہے، تو اس کا مطلب وہ کہہ رہا ہے کہ تینوں ٹھیک ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پتا تھا کہ اس لفظ کے کیا میننگ نکل سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے پھر بھی ایسا ورڈ نہیں چنا جس کے اندر بالکل کلیئر کٹ ون سائیڈڈ میننگ ہو دے. اللہ نے ایسا ورڈ چنا جس کے اندر بہت ساری میننگ دے. اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ اختلاف ناپسندیدہ نہیں ہے. ہاں کفر و شرک کا اختلاف اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ فرما دیا ولا تفرقوا، اور سنت و بدعت کا اختلاف اس کے بارے میں فرما دیا. یعنی بیسک چیزوں میں اختلاف اور اصولی اختلاف اللہ کو ناپسندیدہ ہے. تو ہمیں اس میں فرق کرنا ہوگا. بعض لوگ جو ہے نا فرق نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں اہل علم میں جب یہ فروعی اختلاف دیتے ہیں کہ آمین کا اختلاف ہے اور اس کا اختلاف ہے، تو وہ کیا کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں یار یہ لوگ تو اختلاف کرتے ہی رہتے ہیں، یہ لوگ تو ایک دوسرے کو غلط کہتے ہی رہتے ہیں. تو بس پھر جو ہے جب وہ کوئی کفریہ بات آتی ہے، کوئی جو ہے وہ شرکیہ بات آتی ہے، اور کوئی جو ہے وہ غیر مسلموں کی طرف سے وہ غلط ایجنڈا مسلط ہوتا ہے، تو اس پر جب ہم بات کرتے ہیں کہ یہ غلط ہے تو کہتے ہیں ہاں آپ تو پہلے بھی اختلاف کرتے ہیں تب بھی اختلاف کرتے ہیں. بھائی اختلاف کی نوعیت سمجھو. جیسے دو ڈاکٹر مستند ڈاکٹروں میں ایلوپیتھک کے دو ڈاکٹر ہیں، دونوں کے پاس آپ نظریں لے کے جائیں دو الگ الگ دوائیاں دیں گے، تو یہ اختلاف غلط نہیں ہے. لیکن ایک جعلی ڈاکٹر ہو اور ایک ٹھیک ڈاکٹر ہو، اس میں اختلاف غلط ہے. اب ان اختلافات کی صورت میں کرنے کا کام کیا اور نہ کرنے کا کیا کام ہے. تو کچھ غلط اقدامات ہیں اور کچھ صحیح اقدامات ہیں، اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں. پہلا طریقہ جو غلط کام ہے جو امت کو نہیں کرنا چاہیے اس اختلاف کی صورت میں، وہ کیا ہے کہ تکفیر، یعنی ایک دوسرے کو کفر کے فتوے لگانا اور گالم گلوچ کرنا ہی غلط ہے. یہ خاص طور پہ سوشل میڈیا کی پوری جو ہے نا وہ اگر ہم دیکھیں سوشل میڈیا پہ جو لوگ ہیں تو دین کی طرف آتے نہیں ہیں، یا اگر آتے ہیں تو سوشل میڈیا پہ ٹوٹلی کیا کرتے رہتے ہیں، سوشل میڈیا پہ کیا کرتے رہتے ہیں، وہ برا بھلا کہتے رہتے ہیں، ایک دوسرے کی پیروڈی لگا دیں گے، کسی کے بڑے کی جو ہے نا وہ نام کا مذاق اڑا دیں گے، کسی کو جو ہے کفر کا فتویٰ لگا دیں گے. حالانکہ حدیث شریف میں کیا آتا ہے، سباب المسلم فسوق، مسلمان کو گالی دینا کیا ہے، فسق ہے، اور اس کے ساتھ قتال کرنا کفر ہے. یعنی مسلمان کو گالی دینا اپنی جگہ پہ گناہ ہے. آپ کو اختلاف ہے کسی سے، آپ اس کے اختلاف کا اظہار کریں کہ بھائی آپ نے جو یہ شب برات پہ بات کہی ہے نا یہ بدعت ہے، آپ نے جو ہے نا یہ جو بات کہی ہے کہ جو ہے نا وہ مسجدوں میں نہ جائیں یہ غلط ہے، آپ نے جو یہ بات کہی ہے نا اس سے ہمیں اختلاف ہے. لیکن اس کو برا بھلا کہنا کسی صورت بھی جائز نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اہل کتاب جو یہودی تھے جو انبیاء کے قاتل تھے، ان کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ کیا فرمایا، اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ان کے، جی یہ جو پکچر سے یہ بند کر لیں، اللہ تعالیٰ نے جو یہودی تھے ان کے بارے میں بھی جو ہے وہ کیا فرمایا کہ اہل کتاب، یعنی ان کو بھی برا لقب نہیں دیا بلکہ ان کو بھی جو ہے وہ کیا دیا، اہل کتاب کا لقب دیا. اپنے سب سے بڑے دشمن یعنی دین اسلام کے دشمن جو ساری زندگی اللہ کے نبی کے خلاف قتال کرتے رہے، ان کو بھی برا بلا نہیں کہا گیا بلکہ کیا کہا گیا، اہل کتاب، کتاب والے کہا گیا. تو ہم اپنے مخالفین کو بد اخلاقی سے پیشنا ہے، ہاں دین کی بات ان تک ضرور پہنچائیں. دوسری بات کیا ہے، کفر کے فتوے بھی ہم نہ لگائیں. کہ ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایما امرئن، جو آدمی اپنے بھائی کو یا کافر کہے گا فقط باء بها احدهما، تو ان میں سے کسی کی طرف لوٹے گا. اگر وہ سامنے والا کافر ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ اسی کی طرف لوٹے گا، کہنے والے پہ کفر کا حملہ ہوگا. تو اس لیے ہم کسی پر کفر کے فتوے نہ لگائیں. ہم یعنی عوام علماء کرام تحقیق کے بعد کسی کو اگر کافر بتاتے ہیں تو وہ کافر بناتے نہیں بلکہ بتاتے ہیں. یہ بھی اس لیے کہ غلط کی نشاندہی ہو جائے. لیکن عوام کا کام نہیں کہ وہ کفر کے فتوے لگائیں، یا عوام کا کام نہیں کہ برا بھلا لگائیں. خاص طور پہ سوشل میڈیا میں ان چیزوں کی ایتھکس کی بہت زیادہ ضرورت ہے. ایک بہت بڑی غلطی جو ہوتی ہے وہ جو میں خاص طور پر آج کی سلائڈ میں بات کروں کہ سب سے بیزاری، کہ عام اکثر دیکھتے ہوں گے بھائی نہ میں دیوبندی، نہ میں بریلوی، نہ میں شیعہ، نہ اہل حدیث، میں تو بس مسلمان ہوں، میرا کوئی فرقہ نہیں، میں ایک مسلمان ہوں. حالانکہ آپ دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس حدیث میں یہ فرمایا تھا کہ میری امت 72 فرقوں میں 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، سارے فرقے جہنمی ہوں گے، تو آپ نے کیا فرمایا تھا کہ سب کے سب جہنم میں جائیں گے؟ نہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ سب جہنم میں جائیں گے ایک فرقہ سوائے ایک فرقے کے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا وہ کون سا فرقہ ہوتا؟ آپ نے فرمایا ما انا علی و اصحابی، جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ اللہ کے نبی نے بھی نہیں کہا کہ سب فرقوں سے الگ ہو جانا،
جب امت میں فرقہ واریت دیکھو سب سے الگ ہو کے بیٹھ جانا نہیں. اللہ کے نبی نے بھی کیا فرمایا, دیکھو صحیح فرقہ کو تلاش کرنا اور جو فرقہ حق کو باطل حق پر ہو, جس پر میں ہوں اور جو میرے صحابہ کے راستے پر, اس کو پکڑ لینا. تو یہ سوچ غلط ہے, یہ سب سے بیداری. اصل میں ہوتا کیا ہے کہ جب ہم دیکھتے ہیں اختلاف, مولویوں میں اختلاف ہے تو ہم کہتے ہیں مولوی کو بھی چھوڑو, ہم کہتے ہیں دین کو بھی چھوڑو. بھائی اگر نماز کے طریقوں میں اختلاف ہے, نماز کو مت چھوڑو, جو آپ کو طریقہ ٹھیک لگتا ہے اس کو عمل کر لو. اگر داڑھی کی مقدار میں اختلاف ہے تو داڑھی کو مت چھوڑو, جتنی داڑھی آپ کو سمجھ میں آتی ہے اس پہ عمل کر لو. اگر جو ہے آپ کو جو ہے وہ کسی بھی طریقے سے کسی بات پہ اختلاف ہے تو آپ اس مسئلے کو مت چھوڑو, بلکہ آپ جو ہے وہ کیا کرو, جو حق ہے اس کو تلاش کرو. دیکھیں یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. آپ اگر آپ دیکھیں تو امت مسلمہ میں جو آج کل سب سے بڑی وبا آئی ہے وہ ایتھیزم کی آئی ہے, الحاد. کتنا بڑا بڑا مجمع ہے, مسلمانوں کا کتنا بڑا مجمع ہے, پاکستان کے اندر کتنے بڑے نوجوان ہیں جو دین سے ہی بیدار ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ سارے دین ہی غلط. دیکھو یہ سرکلز ہیں, پہلے آپ جو ہے وہ فقہ کے اختلاف میں سے نکلو گے, امام شافعی, حناف, حنبلی, ان کے بولو گے چاروں غلط ہیں, ان کو ہٹ جاؤ. آپ اس سے اوپر جاؤ گے تو آپ پھر جو ہے وہ مسلکی اختلافات میں دیوبندی, شیعہ, بریلوی, ان سے نکلو گے سب غلط ہے. پھر ان سے اوپر جاؤ گے تو آپ بولو گے یہ جو اسلام, شیعہ, اسلام اور کرسچینٹی اور یہودی ہے یہ اختلاف بھی غلط ہے, ان سے بھی نکل جاؤ. پھر آپ پورے مذاہب سے نکل جاؤ گے اور آپ بولو گے سبھی غلط ہے. حالانکہ سب غلط نہیں ہے. آپ جب وکلا میں اختلاف ہوتا ہے تو کیا آپ سارے وکیلوں کو چھوڑ دیتے ہو, آپ عدالت جانا چھوڑ دیتے ہو؟ ڈاکٹروں میں اختلاف ہوتا ہے کیا سارے ڈاکٹروں کو چھوڑ دیتے ہو؟ نہیں, آپ صحیح ڈاکٹر کو تلاش کرتے ہو. اسی طرح جب امت میں اختلاف ہو تو آپ صحیح راستہ چنو, اللہ سے مانگو, وہ ہم بتائیں گے آگے کون سا کس طرح راستہ ہے. لیکن یہ سوچ کے سب سے بیزاری ہو جائے یہ بہت غلط ہے. آگے اس میں جب ایک اور قدم آگے بڑھاتے ہیں تو جب لوگ دیکھتے ہیں کہ مولویوں میں اختلاف ہے تو لوگ کیا کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں یار مولوی سارے غلط ہے, چلو ہم یار یہ پروفیسر جو ہے اختلاف نہیں کرتے ہیں ان کو پکڑ لو, یا یہ مولوی سارے غلط ہے نا, جو ہمارے گھر میں جو میرے چچا ہے نا وہ بھی تو نماز پڑھتے ہیں, ان کی بھی داڑھی ہے, اگرچہ انہوں نے پڑھا ہوا نہیں ہے لیکن ان سے میں مسئلے پوچھوں گا. صحیح ہے جی. تو اب کیا کرتا ہے بندہ, سارے مولویوں کو چھوڑ دے. حالانکہ یہ اور پھر نااہلوں سے استفادہ کرتا ہے. حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ صحیح مسلم کا میں نے آپ کو جو اسکین لگایا جس کے اندر اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دین کو اس طرح نہیں اٹھائے گا کہ ان کے دلوں سے چھین لے, بلکہ یوں ہوگا کہ علماء اٹھا لیے جائیں گے آہستہ آہستہ, ٹارگٹ کلنگ میں علماء ختم ہوتے جائیں گے. جب کوئی عالم باقی نہ رہے گا تو لوگ جاہلوں کو سردار بنا لیں گے. لوگ کیا کریں گے, جاہلوں کو سردار بنا لیں گے. اب آپ دیکھیں کہ کسی سے تو مسئلے پوچھنے ہیں, اب جب جاہلوں کو سردار بنا لیں گے, ان سے مسائل پوچھیں گے اور وہ بغیر علم کے فتویٰ دیں گے, خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پہلے بتا دیا کہ جب آپ جاہلوں سے استفادہ کرو گے تو آپ خود بھی گمراہ ہوگے اور دوسروں کو بھی گمراہ کرو گے. اس لیے ہمیشہ ان اختلافات کی وجہ سے ہمیشہ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ علماء میں اختلاف ہو رہا تو علماء کو ہی چھوڑ دیں, بلکہ آپ صحیح عالم کو تلاش کرو, صحیح مستند مفتی کو تلاش کرو, صحیح مسلک کے لوگوں کو تلاش کرو. لیکن اس کا طریقہ نہیں کہ آپ ان سے بیدار ہو کے بس میری یونیورسٹی میں پروفیسر ہے نا بس میں ان سے پوچھ لیتا ہوں, یار یہی بہت ہمبل آدمی ہے, وہ تو کسی کو برا بھی نہیں کہتے, سب سے اچھی بات کرتے ہیں, یار یہ جو فلاں یوٹیوب پہ بڑے اچھے اسپیکر ہے نا یار یہ تو کسی کو بھی غلط نہیں کہتے, اور یہ تو بڑے پہلے انجینئر تھے اب جو ہے دین کے مسائل بتانے لگ گئے, پہلے جو ہے وہ ڈاکٹر تھے اب یہ فارغ ہو گئے, ریٹائر ہو گئے, تو اب یہ دین کے مسائل بتانے لگ گئے, تو اب ان سے ہم جو ہے دین کو سیکھ لیتے ہیں. تو یہ ایسی سوچ ہے جیسے آپ کہو کہ ڈاکٹروں میں اختلاف ہوتا ہے تو میرے علاقے میں جو موچی ہے نا بڑا ہمبل آدمی ہے, بڑا ہی ٹھیک آدمی ہے, وہ کسی کو برا بلا نہیں کہتا, کام سے کام رکھتا ہے, تو میں اس سے آج سے جا کے نا اپنی دوائی لینا شروع کر دوں گا, تو بھائی کل کے مرتے آج مر جائیں گے. تو اس لیے حدیث میں کیا فرمایا, نااہل سے استفادہ نہ کرو, بلکہ اہل کو ہی تلاش کرنا پڑے گا اور اسی کے پاس جانا پڑے گا. پھر ایک اس سے بڑا قدم یہ ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں بھائی سارے مولوی غلط ہیں, سارے لوگ دینی مسئلے والے اختلاف کرتے ہیں, میں تو بس خود ہی قرآن حدیث پڑھتا ہوں, خود ہی جو ہے مسئلے حاصل کرتا ہوں. تو اس کی بڑی فنی مثال ہمارے سامنے موجود ہے. ایک کتاب ہے, کتاب معرفت علوم الحدیث, یعنی یہ جو ہے علوم حدیث پر, یعنی آپ علم حدیث کیسے حاصل کریں اس پر ایک بڑی مستند کتاب ہے حافظ نیسابوری رحمۃ اللہ علیہ کی. اس میں وہ لکھتے ہیں کہ ایک آدمی تھا, وہ ہمارے سامنے آیا یمن سے, اور اس نے جب گفتگو میں کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے نا تو اپنے سامنے بکری کھڑی کرتے. لوگ حیران ہو گئے کہ بھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تو اپنے سامنے بکری کیسے کھڑی کرتے. تو انہوں نے کہا میں کتاب لے کے آتا ہوں. وہ اپنے سامنے کتاب اٹھا کے لے آئے اور انہوں نے جو ہے کتاب دکھائی نا تو اس کے اندر کیا تھا, انزا لکھا ہوا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نسبہ بین یدی انزا, تو انزا ہے یا انزا ہے, اب اس کو تو اتنا پتہ نہیں تھا. اب انزا کا نون
سکون کے ساتھ ہو نا تو اس کے معنی بکری کے ہوتے ہیں. اور اگر انزا ہو تو اس کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ ایسی لاٹھی جو آگے ٹیکی جاتی ہے, گاڑی جاتی ہے. آپ جیسے نماز پڑھتے ہیں تو آگے آپ کیا کرتے ہیں؟ گیپ رکھتے ہیں نا, آگے کوئی سترا رکھتے ہیں. مسجد کے اندر بھی آپ دیکھتے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو نماز پڑھتے ہیں آگے سترا رکھتے ہیں, کوئی لکڑی گاڑتے, کوئی جو ہے وہ اپنا جو عصا ہوتا ہے وہ رکھتے. اس نے یہ حدیث دیکھی اور خود سے تحقیق کرنے بیٹھ گیا. تو ذاتی تحقیق تو یہ ہوگی, اب وہ جب بھی بیچارہ نماز پڑھتا ہوگا پہلے بکری ڈھونڈتا ہوگا, بکری کو سامنے لا کے کھڑا کرتا ہوگا. اب بکری بیچاری کب تک رہتی ہوگی؟ وہ نماز پڑھنے بیٹھتا ہوگا, وہ بکری آگے سے میں کرتی ہوئی نکل جاتی ہوگی. تو یہاں پر ہم بات کو اپنی اسٹاپ کرتے ہیں. تو اس پر ہم بات کر رہے تھے کہ ذاتی تحقیق جب کرتے ہیں تو آپ کیا ہوتا ہے؟ آپ گمراہ ہو جاتے ہو. صحیح جی. تو ہر فن کے اندر ہے, جیسے ایک بندہ اپنا علاج خود کرنے لگ جائے کہ جو ہے نا میں میڈیکل کی کتابیں خود اٹھاؤں گا اور خود جو ہے اپنا علاج کروں گا, تو کل کے مرتا آج مر جائے گا وہ. تو اس لیے جو ہے نا آپ کا یہ کام بھی نہیں کہ جب آپ کا اختلاف نظر آئے تو خود سے صحیح بخاری اٹھا لی. جیسے میں مثال دیتا ہوں کہ میں بات کر رہا تھا ایک جگہ پہ کہ جو ہے نا وہ پاکی اور طہارت اور صفائی میں فرق ہے. تو ایک ساتھی کہنے لگے کہ حالانکہ وہ شاید نماز بھی بہت کم پڑھتے ہوں گے, کہنے لگے میں آج جا کے نا قرآن مجید میں ترجمے سے دیکھوں گا کہیں پر کہ طہارت اور صفائی میں کیا فرق ہے. میں حیران, میں کہا یار اتنے بڑے مجتہد ہو گئے کہ جو ہے نا طہارت اور صفائی کے درمیان جو فرق ہے یہ قرآن کریم سے استدلال کر کے لے کے آئیں گے ماشاءاللہ. تو ہر بندہ, میں یوٹیوب سے سرچ کر لوں گا, میں یہاں سے سرچ کر لوں گا. تو بھائی دیکھیے جو ہے نا کہتے ہیں یہ ہر فیلڈ میں ہے کہ آپ جب ذاتی تحقیق کریں گے اور آپ کے اندر استعداد نہیں ہوگی تو ایسا ہی ہوگا, پھر آپ اپنی نماز کے آگے بکری کھڑی کریں گے. اس کی کئی مثالیں ہمارے سامنے ہیں. خیر وقت کی کمی کی وجہ سے ہم یہاں پر اپنی بات کو اینڈ کرتے ہیں. تو یہ بات سمجھنا ہے کہ اختلافات میں نہ ہی ہم نے جو ہے سب سے بیزار ہونا ہے, نہ ہی ہم نے جو ہے وہ سب کو چھوڑنا ہے, نہ ہی ہم نے جو ہے وہ نااہل لوگوں کے پاس جانا ہے اہل کو چھوڑ کر, اور نہ ہی ہم نے خود سے اپنی جو ہے تحقیق شروع کرنی ہے. اب صحیح قدم کیا ہے جب امت میں اختلاف نظر آئے تو عوام کو کرنا کیا چاہیے؟ تو سب سے پہلا قدم کیا ہے کہ بھائی جس اللہ نے اس اختلافات کو پیدا کیا, جس اللہ نے ہدایت کا خزانہ جس کے پاس ہے, اس سے ہدایت مانگی. ربنا لا تزغ قلوبنا, اے ہمارے رب ہمیں ہمارے دلوں کو ٹیڑھا مت کر دے, بعد اذ ہدیتنا, بعد کے آج اس نے آپ نے ہمیں ہدایت دی. یعنی بہت سے لوگ ہوئے جو غلط فرقوں میں چلے گئے, اسی پہ ان کا انتقال ہو گیا. اے اللہ آپ نے جتنی ہمیں ہدایت دی ہے اس پر قائم رکھیے, اور جو بقیہ ہدایت ہے اس پر ہمیں نصیب فرما دیجیے. وہب لنا من لدنک رحمہ, اور اے اللہ ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما. تو سب سے پہلے تو ہمیں ہدایت. دیکھیں جو آدمی بھی سچے دل سے سورہ فاتحہ ہر نماز میں پڑھے گا, اہدنا الصراط المستقیم کو توجہ سے پڑھے گا, وہ کبھی گمراہ فرقے میں رہ ہی نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ اس کا ہاتھ پکڑ کے اس کو سیدھے فرقے میں لے کے آئیں گے. کتنے لوگوں کے واقعات ہم نے سنے ہوں گے کہ سب جگہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ تھے, 350 سال ان کی زندگی رہی, اور ان کی جو حق کی تلاش تھی اس کے اوپر ابن سقاد ابن سعد نے 70 صفحے لکھے ہوئے. یعنی وہ بندہ کتنی جگہوں پر گیا, کبھی کسی پادری کے پاس گیا, کبھی کس کے پاس گیا, لیکن آخر اللہ تعالیٰ نے ان کی طلب کو دیکھا کہ وہ سچا طالب ہے ہدایت کا, تو اللہ نے حضور کے قدموں میں لا دیا کہ نہیں لا دیا, اور صحابی رسول بنایا کہ نہیں بنایا. تو ہم بھی جب سچی طلب مانگیں گے تو اللہ خود ہی ہمیں راستے دکھائے گا, کوئی ہمیں گمراہ نہیں کر سکے گا. تو ہم روز اس دعا کو مانگیں اور جو ہے ہم روز سورہ فاتحہ میں توجہ سے پڑھیں. دوسری بات کیا ہے کہ دیکھیں سب سے آسان بات, اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ, اے ایمان والو اللہ سے ڈرو, یجعل لکم فرقانا, اگر تم اللہ سے ڈرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں فرقان دے گا. فرقان کس کو کہتے ہیں؟ حق و باطل میں تفریق کرنے والا. یعنی اللہ آپ کے اندر وہ ٹگر پیدا کر دے گا, وہ آپ کے اندر وہ جو ہے وہ لیب ٹیسٹ کی, جیسے ہوتا ہے ٹیسٹنگ آج کل کورونا کی ہو رہی ہے, آپ کے اندر وہ اندر سے خود ایک ایسی جو ہے وہ ٹیسٹنگ لیبورٹری آپ کے اندر قائم ہو جائے گی کہ آپ کسی عالم کی بات سمجھ سن کے بتا دو گے کہ یہ بندہ غلط کہہ رہا ہے, ٹھیک کہہ رہا ہے. یہ کب ہوگا؟ جب آپ کے اندر تقویٰ ہوگا. اب تقویٰ کس کو کہتے ہیں؟ میں نے اوپر ہیڈنگ ڈالی معلوم گناہوں سے پرہیز. دیکھیں کچھ گناہوں میں تو اختلاف ہے نا کہ بھائی یہ کام جائز ہے ناجائز ہے, لیکن اس میں کس فریق کا اختلاف ہے کہ داڑھی رکھو, اس میں کس فریق کا اختلاف ہے کہ بھائی عورت کو پردہ کرنا چاہیے, اس میں کس مسلک کا اختلاف ہے کہ ولگر موویز نہیں دیکھنی چاہیے, اس میں کس جو ہے مولوی نے اختلاف کیا کہ ٹک ٹاک پہ گانے والی ویڈیوز نہیں بنانی چاہیے. جو ہمیں گناہ پتہ ہے, اگر آپ دیکھیں گے اس نظر سے دیکھیں گے تو 80% جو دین ہے نا اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. ہماری نظر صرف رہتی ہے 20% جو اختلاف ہے اس پر, حالانکہ 80% دین میں کوئی اختلاف نہیں ہے. نماز چھوڑنے میں گناہ ہے, جھوٹ بولنا گناہ ہے, سچ بولنا ثواب ہے, اور جو ہے وہ
ملاوٹ کرنا غلط ہے. کتنے بڑے بڑے گناہ ہیں. رشوت لینا گناہ ہے. اس میں کس عالم کا اختلاف ہے؟ تو جب آپ اپنے اندر جو گناہ آپ کو معلوم ہے ان گناہوں کو چھوڑ دو گے, اللہ آپ کے اندر خود بخود صلاحیت پیدا کر دے گا. آپ کو خود نظر آئے گا کون حق پہ جماعت ہے, کون باطل پہ جماعت ہے. دودھ کا دودھ خود بخود پانی پانی ہو جائے گا. ایک بزرگ تھے جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ ہندوستان میں بالکل عالم نہیں تھا, کچھ پڑھا نہیں تھا, لیکن فرماتے ہیں جب میں قرآن کی آیت سنتا ہوں تو میں سمجھ جاتا ہوں قرآن کی آیت ہے. جب حدیث سنتا ہوں تو حدیث سمجھ جاتا ہوں, اور جب بالکل من گھڑت حدیث سنتا ہوں تو میں پہچان لیتا ہوں من گھڑت حدیث ہے. لوگوں نے پوچھا کیسے پہچانے؟ تو فرمایا کہ اللہ کے کلام میں ایک نور ہے, اللہ کے نبی کے کلام میں ایک نور ہے جو نور دوسروں کے کلام میں ہے ہی نہیں. جب من گھڑت حدیث سنتا ہوں تو مجھے پتہ چل جاتا ہے اس میں وہ نور ہی نہیں ہے. یہ کب آئے گا؟ جب آپ دین پہ چلیں گے. تو اس لیے اپنے اندر تقویٰ پیدا کریں, گناہوں سے بچنے کا جذبہ پیدا کریں, خود ہی آپ کے اندر اللہ صلاحیت پیدا کر دیں گے. اور دوسری بات, اسی بات کی کنٹینیوٹی ہے. اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ بادروا بالاعمال فتنا, کہ ایسے فتنوں سے پہلے اعمال نیک اعمال کر لو. قطع اللیل المظلم, جو رات کے تاریک راتوں کی طرح ہوں گے. یصبح الرجل مؤمنا, کہ رات کو آدمی جو ہے وہ صبح کرے گا ایمان کی حالت میں اور شام کرے گا کفر کی حالت میں, یا شام کرے گا ایمان کی حالت میں اور صبح کافر ہو جائے گا. اب یہ جو فتنے آئیں گے ان سے بچنے کا کیا طریقہ اللہ کے نبی نے بتایا کہ آدمی کفر و شرک اتنا مل جائے گا. اس موقع پر کیا پتہ چلا؟ اچھا, کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ ایمان چلے جائے گا. اس کے بچنے کا طریقہ کیا بتایا کہ آپ نیک اعمال کریں. اب نیک اعمال میں آپ کسی کو بتائیں تو وہ کہے گا نیک اعمال کون سے کرے, سب میں تو اختلاف ہے. اگین وہی بات ہے, سچ بولنے میں کس کے اختلاف ہے؟ نماز پڑھنے میں کس؟ بھائی نماز تراویح 8 پڑھنی ہے 20, اس میں تو اختلاف ہے, لیکن تراویح پڑھنی ہے اس میں کس کا اختلاف ہے؟ نماز جو ہے وہ رفع دین کے ساتھ پڑھنی ہے بغیر رفع دین کی پڑھنی ہے, لیکن نماز پڑھنی ہے اس میں کس کا اختلاف ہے؟ تو کتنی چیزوں میں اختلاف نہیں ہے. تو جو اتفاقی چیزیں ہم اس پر عمل کر لیں, اللہ آپ کو وہ نور دیں گے کہ جس کی وجہ سے آپ کے اندر وہ کرنے کا وہ چیز بھی سمجھ میں آ جائے گی جو غلط ہے. میرے پاس میں لاہور میں بیٹھا ہوا تھا تو میرے پاس کچھ نوجوان آئے, وہ کہنے لگے کہ ہم بہت کنفیوز ہیں, ہمارے مسائل ہیں, یہ مسائل ہیں, مسائل ہیں. پہلے انہوں نے ایک اختلافی مسئلہ بتایا, پھر دوسرا اختلافی مسئلہ بتایا. ہم جماعت میں تھے, ہمارے پاس ٹائم تھا, ہم تو وہیں پر رہ رہے تھے, تو ایک مسئلہ بتایا, پھر دوسرا مسئلہ بتایا. جب انہوں نے 2-3 مسئلے بتائے نا, وہی ٹپیکل سے جو اختلافی مسائل ہیں, آپ وہ یوٹیوب اور نیٹ سے دیکھ کر. تو میں نے ان سے پوچھا کہ دیکھو, آپ جب کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہو نا تو ڈاکٹر کو آپ اپنی علامتیں بتاتے ہو, لیکن ڈاکٹر جو ہے نا وہ علامتوں کو نہیں دیکھتا, بلکہ ہمارے ساتھ ڈاکٹر رفیق گوڑا صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے تو سعودی عرب سے ماشاءاللہ. تو ڈاکٹر رفیق صاحب زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ ڈاکٹر کے پاس جب ہم جا کے اپنی علامتیں بتاتے ہیں نا, ڈاکٹر روٹ کاز کو پہنچتا ہے کہ اس کے اصل میں کیا بیماری ہے. اس کو جو یہ دانے چہرے پہ نکل رہے ہیں, اس کی خون میں کوئی مسئلہ ہے, سو خون صاف کرنے کی دوائی دو, مثال کے طور پر. تو میں بھی سمجھ گیا, میں نے کہا اتنے عرصے سے یونیورسٹی میں پڑھاتے اور ان نوجوانوں کو ڈیل کرتے کرتے میں سمجھ گیا. میں نے کہا ان کا جو روٹ کاز کچھ اور ہے. میں نے کہا دیکھو, آپ کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ جو اختلافات لے کے آ رہے ہو, آپ بتاؤ آپ نے کب سے دین کی طرف رجحان پیدا کیا؟ انہوں نے کہا بھائی ابھی جو پچھلا رمضان گزرا نا, اس میں ہمارے اندر تھوڑا بہت دین کی فکر پیدا ہوئی, تو ہم نے کہا اب ہم ریسرچ کریں گے, اور ہم نے صحیح بخاری خریدی, صحیح مسلم خریدی, اور ہم جو ہے اس کی تحقیق کرنی شروع کر دی. میں نے کہا دیکھو, آپ کی اس سے پہلے کی زندگی آپ خود کہہ رہے ہو گناہوں میں لتڑی ہوئی تھی, ہر طرح کے گناہ ایک نوجوان جو کرتا ہے آپ کرتے آ رہے ہو. اب میرے بھائی آپ مجھے یہ بتاؤ, آپ اس کے فوراً بعد جو ہے آپ نے حدیث کی کتابیں لے کے پڑھنا شروع کر دیا, وہ اندر کا نور تو پیدا کرو. جیسے ایک اچھی کتاب رکھی ہو لیکن کمرے میں لائٹ بند ہو, یا کمرے میں لائٹ ہو لیکن آپ کی آنکھوں میں لائٹ نہ ہو, تو آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ اس کتاب میں کیا لکھا ہوا ہے؟ تو یہ جو دین کا سمجھ ہے, حدیث شریف آتا ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے استاد سے فرمایا کہ میں علم حاصل کرتا ہوں لیکن مجھے یاد نہیں رہتا. فرمایا شکوت الی وکیع سوء حفظی فاوصانی بترک المعاصی فان العلم نور من اللہ ونور اللہ لا یعطى لعاصی. یہ علم جو ہے اللہ کا نور ہے, اللہ اپنا نور کسی گناہگار کے دل میں نہیں ڈالتا. تو آپ پہلے جو اعمال آپ کو پتہ ہے وہ کرو خاموشی سے. جب آپ کا دن ایک رات اس پر آ جائے, روٹین بن جائے, پھر ان اختلافی مسائل میں الجھنے کی کوشش کریں. ہم پہلے یا تو دین کی طرف آتے ہی نہیں, یا آتے ہیں تو آتے ہی فوراً اختلافات پڑھنا شروع کر دیتے ہیں, یوٹیوب اور سب چیزوں کو سرچ کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو اس لیے جو ہے نا ہم پہلے متفقہ اعمال کا اہتمام کریں.
تیسری بات جو بہت اہم ہے وہ یہ کہ ہم سیرت رسول کو اپنا، صحابہ کو اپنا کیا کریں، اپنا معیار بنائیں. ہم یہ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جو میرے بعد زندہ رہے گا وہ بہت اختلاف دیکھے گا، پھر کیا کرے گا، ساری چیزوں کو چھوڑ دے؟ نہیں، بس تم میری اور میرے ہدایت یافتہ خلفائے راشدین کی سنت کو تھامے رکھو. اب کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے بھائی فلاں مہینے میں چراغا کرنا ہے کہ نہیں کرنا. آپ دیکھو اللہ کے نبی نے کیا تو کرو، نہیں کیا تو نہ کرو. بھائی شب برات میں یہ کام کرنے کی نہیں کرنے، بھائی آپ دیکھو اللہ کے نبی نے شب برات آئی تو کیا کیا، اللہ کے نبی نے محرم آیا تو کیا کیا، اللہ کے نبی نے ربیع الاول آیا تو کیا کیا، حج کا موسم آیا تو کیا کیا. جو اللہ کے نبی کر رہے ہیں وہ ہمارے لیے کیا ہے، نمونہ ہے. ان کو مضبوطی سے، بڑا آسان سا راستہ ہے. اللہ کے نبی کی زندگی کو پڑھو، کسی مستند سیرت کی کتاب کو پڑھیں، اور اس کے بعد جو ہے کسی مستند عالم کی نگرانی میں پڑھیں اور اس سنتوں کو تھامے رکھیں. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی مثال کشتی نوح کی طرح ہے کہ نوح علیہ السلام کے دور میں سب جگہ پانی پانی تھا، سب ڈوب گئے، جو کشتی میں تھا بچ گیا. تو آج حضور کی سیرت کو تھام لے گا وہ بچ جائے گا، باقی سب ڈوب جائیں گے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، صرف میری سیرت نہیں بلکہ صحابہ کی سیرت. کیوں کہ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی مثال ایسی ہے جیسے کہ دل اور اعضا، کہ دل کچھ چیزوں کو اور دماغ کچھ چیزوں کو ڈیسائیڈ کرتا ہے اور اس کے ریفلیکٹ جو ہے وہ اعضا سے ہوتا ہے. تو اللہ کے نبی گائیڈنس دے کے گئے، صحابہ نے کر کے دکھایا، تو صحابہ سے بھی رہنمائی حاصل ہو. اب کوئی فرقہ ایسا ہے جو آپ کو صحابہ سے بدزن کر رہا ہے، جو صحابہ سے آپ کو دور کر رہا ہے، تو سمجھو وہ غلط ہے، کیونکہ اللہ کے نبی تو صحابہ کو معیار بنا کے گئے. دیکھو اگر آپ یہ کہو کہ جو ہے میرے پاس جو ہے وہ جو ہے بالا کوٹ سے ڈائریکٹ پانی میرے گھر میں آتا ہے، تو یہ پاسبل نہیں ہے. سارے راستے کے نالوں سے ہوتا ہوا آپ کے پاس آئے گا. اگر آپ کو سارے راستے کے سارے نالے سارے چشمے خراب ہیں تو آپ کے پاس جو پانی پہنچے گا وہ بھی غلط پہنچے گا. تو اللہ کے نبی ہمیں ڈائریکٹ دین تھوڑی دے کے گئے، ان صحابہ کے ذریعے دے کے گئے. تو اس لیے جو ہے ہمیں اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ صحابہ سے بھی اعتماد میں رہیں. جو بھی لوگ آپ کو صحابہ سے دور کر دیں وہ سمجھ لیں کہ وہ دین کے دشمن ہیں، اور جو سیرت سے دور کر دیں، اور اس لیے کہتے ہیں بدعت سے بچو. بدعت کے بارے میں بڑی نشانی اللہ کے نبی نے بتایا کہ جو لوگ بدعت میں لگتے ہیں وہ سنت سے محروم ہو جاتے ہیں. آپ دیکھیں جب بھی کوئی لوگ جو ہے کسی موقع میں بھی بدعت میں لگیں گے تو اس موقع کی سنت ان کے اندر نہیں آ سکے گی. وہ اتنے بدعت میں مصروف ہو جائیں گے کہ وہ اس موقع کی سنت میں عمل ہی نہیں کر سکیں گے. تو سنت پہ چلنا ہے، صحابہ کے طریقے پہ چلنا ہے. اور تیسری بات یہ کہ انفرادی رائے سے بچنا ہے. اگر آپ کو کوئی بندہ یوٹیوب پہ ایسا نظر آتا ہے، کوئی بندہ نیٹ پہ ایسا نظر آتا ہے تو کہتا ہے میں نے آج سمجھا ہے، جو جتنے بھی صوفیہ کرام گزرے سب غلط تھے، جتنے امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، جتنے بڑے بڑے محدثین گزرے سب غلط ہیں. میں نے آج جو ہے دین کو سمجھا ہے. تو کیا کہتے ہیں اب کیا ہے، وہ بندہ غلط ہے. کیونکہ حضور نے کیا فرمایا ہے، جب کوئی اختلاف پیدا ہو جائے تو ایسے کاموں کے لیے عبادت گزار فقہاء کرام کو جمع کرو، ان سے مشورہ کرو، تنہا رائے پہ عمل نہ کرو. کبھی بھی کسی ایک بندے کو ٹھیک مت سمجھیں، ہمیشہ ایک بڑے بورڈ کو ٹھیک سمجھیں. آپ دیکھیں کہ پوری جماعت ہے وہ ٹھیک ہے، ایک بندہ ہے غلط ہے. کیونکہ ایک بندہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ساری امت غلط چلی آ رہی ہو اور وہ بندہ آج بیٹھ کے کتاب کھول کے بولے کہ امت کو تو تراویح کا بھی پتہ نہیں تھا کیا ہوتی ہے، امت کو تو یہ بھی نہیں پتا تھا، امت کو تو یہ بھی نہیں پتا تھا، پچھلے سارے غلط گزرے، آپ ہی ٹھیک آئے ہو. تو انفرادی رائے غلط ہے. پھر تیسری بات یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ سلسلہ علم رکھنے والے، یعنی ان لوگوں سے علم حاصل کرو جن کے سلسلہ علم صحابہ سے حضور تک ملتا ہے. کیونکہ حضور نے کیا فرمایا کہ اس علم کو ہر آنے والی جماعت میں نیک لوگ حاصل کریں گے، یعنی یہ سلسلہ نسل در نسل چلے گا. آپ دیکھیں مدارس میں جو لوگ پڑھتے نا، ایون کہ میرے جیسا کمزور آدمی بھی ہوگا نا، تو اس کا سلسلہ اساتذہ بھی ایک، میں بھی اپنا بتا سکتا ہوں کہ میرے اساتذہ سے لے کر حضور تک کتنے لوگ ہوئے، ایک ایک بندے کا نام بتا سکتے ہیں. لیکن جو لوگ یونیورسٹیز میں، ویسٹرن یونیورسٹیز میں، کینیڈا میں پڑھ گیا ہے، برطانیہ میں پڑھ گیا ہے، عیسائیوں سے دین سیکھ گیا ہے، یہودیوں سے دین سیکھ گیا ہے، ان کی بات کا کیا اعتبار ہوگا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ یہ علم ہر آئندہ آنے والی جماعت پچھلی جماعت سے سیکھے گی، یعنی نیک لوگ نیک لوگوں سے سیکھیں گے. کبھی ایسا ہوا کہ کسی عیسائی نے اپنی عیسائیت مسلمانوں سے سیکھی ہو؟ تو ہم مسلمان اپنے اسلام دوسرے عیسائی اور ہندوؤں سے اور یہودیوں سے کیوں سیکھ کے آتے ہیں؟ ویسٹرن یونیورسٹیز میں نان مسلم اساتذہ سے پڑھ کے آتے، پھر یہاں پر ہم جو ہے اپنی اپنی انفرادی باتیں ہانکنے لگ جاتے ہیں. یہ گمراہ کا ذریعہ ہے. اب یہاں تک ہم نے بات کر لی صحیح کام کیا تھا، غلط کام کیا تھا. اب میں کنکلوژن کی طرف آ رہا ہوں. ابھی بھی آپ لوگوں کا ذہن مجھے لگتا ہے کہ بہت کلیئر نہیں ہوا ہوگا، تو میں آپ کو بہت آسان ٹپس دینا چاہتا ہوں
کہ صحیح فرقے کی آسان نشانیاں کیا ہیں جو بالکل آپ کو جو ہے لے مین بھی سمجھ لے. وہ یہ کیا ہے, سب سے پہلے وہ فرقہ جو ہے مسجد کو اپنا مرکز بنائے گا, کیونکہ مسجد کیا ہے, اللہ کا گھر ہے. جو مسجد سے جڑا وہ اللہ سے جڑ گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب تک مسجد میں داخلہ منع تھا, آپ مسجد سے باہر مرکز بنایا, لیکن جیسے ہی داخلہ ملا آپ نے مدینہ منورہ میں سب سے پہلا کام کیا کیا, مسجد نبی بنائی. تو مسجد جو ہے وہ جو جماعت مسجد سے جڑی ہوئی ہے اور لوگوں کو مسجد سے جوڑ رہی ہے وہ حق پر ہے, اور جو اپنا ہیڈ آفس کہیں اور بنا رہی ہے اور اپنے پروگرامز کہیں اور ہوٹلز میں رکھ رہی ہے, کہیں اور شادی ہالز میں رکھ رہی ہے, تراویح لوگوں کو بول رہی ہے شادی ہال میں آگے پڑھو, یہاں آگے پڑھو, تو آپ سمجھیں کہ گڑبڑ ہے. مسجد سے کیوں ہٹا رہی لوگوں کو, مسجد میں کیوں نہیں لا رہی لوگوں کو؟ تو مسجد فرشتوں کا مال ہے. اللہ کو دنیا میں سب سے زیادہ پسندیدہ جگہ کون سی ہے, مسجدیں ہیں. تو ہمیں دیکھنا ہے کون سی جماعت مسجد میں لا رہی لوگوں کو. دوسرا ایک اہم بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہرقل کا ابو سفیان سے مکالمہ ہوا تھا. میں بڑا تیز چل رہا ہوں کیونکہ ٹائم شارٹ ہے, لیکن یہ میرے پاس امانت ہے جو آپ تک پہنچانی ہے, اور آپ کے ضرور سوالات لیے جائیں گے اگر آپ لوگوں کے پاس ٹائم ہوا تو. ایک بات یہ کہ ہرقل نے پوچھا تھا ابو سفیان سے کہ جو ابو سفیان اس وقت مسلمان نہیں ہوا تھا, صحیح بخاری کی 7ویں حدیث ہے, یہ بتاؤ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار غریب ہے امیر ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ پیروکار غریب ہے. تو ہرقل نے کہا کہ جو ہے وہ جو ہے کیا کہتے ہیں نیک لوگوں کی یہی ہوتا ہے, انبیاء کرام کے پیروکار ہمیشہ شروع میں غریب ہوتا ہے. تو جو لوگ غریبوں میں کام کر رہے ہیں وہ حق پر ہیں, اور جو لوگ ہمیشہ بس ڈیفنس میں ہی کام کر رہے ہیں اور ان کی جو ہے ساری جو ہے وہ کبھی میرٹ میں کبھی جو ہے وہ اباری میں ان کی جو ہے افطار پارٹیاں ہو رہی ہیں, اور ان کی ساری قرآن سرکلز وغیرہ جتنے بھی ہو رہے ہیں سارے امیروں میں ہو رہے ہیں, تو آپ سمجھ لیں گڑبڑ ہے. کیونکہ جو حق پر ہوگا نا ہمیشہ غریبوں کو اور امیروں کو برابر لے کے چلے گا. وہ لوگوں کے پیسے نہیں دیکھے گا, لوگوں کی دل کو دیکھے گا. اور آخری بات, سب سے آخری بات یہ سمجھ لیں کہ جس جماعت میں بھی جائیں تو وہاں دیکھیں کہ اس کے اکثر کارکن کیسے ہیں. کیا ان کے اکثر کارکن دین سے قریب ہو رہے ہیں, دین سے دور؟ کیا کیونکہ درخت جو ہے پھل جو ہے وہ درخت سے بچانا جاتا ہے, درخت جو ہے پھل سے بچانا جاتا ہے. اگر کوئی پھل کڑوا نکل رہا ہے درخت غلط ہے. تو آپ دیکھیے, میں آپ کو ایک آخری مثال دیتا ہوں. ایک ساتھی مجھے ملا اپنے ایک اکیڈمی میں پڑھاتا ہوں, وہاں پہ ایک لڑکا میرے ساتھ بیٹھا ہوا, تو مجھے کہنے لگا اسٹوڈنٹ کہ فلاں پروفیسر ہیں بڑے اچھے ہیں, لیکن ان کے ساتھ بیٹھنے کا مسئلہ یہ ہوا کیونکہ وہ بہت کرٹک ہیں, ہر بندے کو جو ہے نا وہ تنقید کرتے ہیں. تو میرے اندر بھی یہ پیدا ہو گیا, میں ہر مولوی کو تنقید کی نظر سے دیکھتا ہوں. مسجد میں 5 منٹ بھی نہیں بیٹھ سکتا, اور جو مولوی بات کرتا ہے میں اس کو تنقید کی نظر سے دیکھتا ہوں. تو بھائی آپ یہ دیکھیں کہ آپ پر اس جماعت میں شامل ہونے کے بعد آپ کے اندر آپ کی سنت لباس آ گیا, آپ کے اندر دین آ گیا, یا آپ مزید ماڈرن ہوتے چلے گئے. آپ یہ دیکھیں, تو جس جماعت میں آنے کے بعد آپ کے اندر دینداری بڑھتی جا رہی ہے اس جماعت کو پکڑ لیں, اور جس جماعت میں آنے کے بعد آپ کے اندر دینداری کم ہوتی جا رہی ہے اس سے دور ہو جائیں. پھر دس ہم اپنی بات کو کنکلوڈ کر دیں اور آپ لوگوں کے سوالات کی طرف آتے ہیں. امید ہے آپ لوگوں کو آج کی جو گفتگو ہے اس کے اندر جو کنکریٹ باتیں تھی ان سے بہت فائدہ ہوا.